امریکی فوج کے ایران پر مسلسل نومی راتبی حملے، میزائل، ڈرون لانچ سائٹس، مواصلاتی نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، چابہار، سیریک، ہرمزگان، بوشہر اور کنارک میں دھماکے۔ سینٹ کام کے مطابق حملے کا مقصد ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کا امریکہ کو جواب، خطے میں امریکی اڈوں پر حملہ، اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ قطر میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم ایرانی ڈرونز لگنے سے تباہ۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر امریکی طیاروں کے پرزوں کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ MQ-9 ڈرون بیس پر بھی حملہ، شام کے علاقے الطنف میں دشمن کے کمانڈ سینٹرز پر حملہ۔ عراق میں ایرانی ڈرونز حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک۔ ایران پر شدید حملہ، امریکیوں کو مارنے کے رد عمل میں ہے۔ مشرقی وسطی میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فٹ بال ورلڈ کپ سے واپسی پر واشنگٹن میں گفتگو، کہا مارے جانے والے فوجی اس مقصد کے لیے لڑے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ میدان میں برتری حاصل ہونے تک جنگ جاری رہے گی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو، کہا جنگ کا خاتمہ یا تو مکمل عسکری فتح سے ممکن ہے یا پھر مذاکرات کے ذریعے۔ فوجی محاذ پر ٹھوس میدانی اور اسٹریٹجک کامیابیاں مذاکرات کا مناسب وقت ہوتا ہے۔ ملک کے مستقبل کے معاملوں میں خطرات مول نہیں لے سکتے، فیصلہ درست مکمل حساب کتاب کی بنیاد پر کیے جانے چاہیے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی نے تیل پر آگ کا کام کیا، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بیرنٹ خام تیل $90.85 فی بیرل تک جا پہنچا۔ دوسری طرف ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ میں بھی 3% سے زائد کا اضافہ، ریکارڈ WTI کی قیمتیں $85.05 فی بیرل ہو گئی۔ ISPR کے زیر اہتمام طلبہ کے لیے سمر کیمپ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شرکا کے ساتھ خصوصی نشست، سرفراز بگٹی کا بلوچستان کی موجودہ صورتحال اور دیگر چیلنجز پر اظہار خیال، کہا فتنہ الہندوستان کو بھارتی ایجنسی رو کی پشت پناہی حاصل ہے، افغانستان نے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کی، نوجوانوں کی مثبت سوچ ہی پرامن ملک کی ضمانت ہے، طلبہ کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مختلف امور پر سوالات۔ نواز شریف کا دل پنڈی کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، مریم نواز کا ستھرا پنجاب، گرین بسیں آپ کے سامنے ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی بلا تفریق ترقی پر یقین رکھتی ہیں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں کشمیر الیکشن کے سلسلے میں اجتماع سے خطاب، بولی سرکاری ہسپتالوں میں عوام کو بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں، شہداء ہمارا فخر ہیں، قوم ان کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، سول سیکریٹریٹ، لاہور ہائی کورٹ، چبرجی سے لے کر ڈیوس روڈ اور شملہ پہاڑی تک بارش، متعدد علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 24 جولائی تک جاری رہے گا، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں بھی بادل برس پڑے۔ خیبر سے وادی نیلم اور مانسہرہ تک بارش، گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر، درجنوں مکانات ہوٹل زیریاب، مری گلیات میں بھی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، سیاحوں اور مقامی افراد کو دریاؤں ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت، نیلم اور کاغان کی خوبصورت وادیاں خوفناک طغیانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، PCB کو ملک بھر سے بہترین کرکٹرز کی تلاش، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار سکول سیزن 2 کا اعلان، ٹورنامنٹ کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا جس میں 1200 سکول حصہ لیں گے، ٹریننگ کیمپ 10 اگست سے شروع ہوں گے، ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور قومی سطح پر 4 مراحل میں کھیلے جائیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں اسپین کی 16 سال بعد بڑی جیت، تاریخی فتح کے بعد اسپین کے مختلف شہروں میں جشن کا سماں، لاکھوں شائقین سڑکوں، چوراہوں، پارکوں اور عوامی مقامات پر جمع ہوئے، اسپین کے پرچم لہرائے، آتش بازی کرتے ہوئے خوب جشن منایا۔ فیفا ورلڈ کپ کی شاندار اختتامی تقریب، موسیقی کا طوفان، سحر انگیز پرفارمنس،
لورا پوزنی، نکول شزنگر اور روبی ویلمز نے آواز کا جادو جگایا۔ پہلے ہاف ٹائم شو میں میڈونا، شکیرا، جسٹن بیبر اور برنا بوائے نے پرفارم کیا۔ شائقین جھوم اٹھے۔